دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ حیرانی میں ڈالنے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں بات ہونے جا رہی ہے سن 1974 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والی سب سے بڑی اس کانفرنس کی، کہ جس کانفرنس میں ہماری دنیا کے تمام مسلم ممالک نے شرکت کی تھی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس کے بعد اس میں شرکت کرنے والے تمام بڑے بڑے مسلم لیڈرز کو چن چن کر مار دیا گیا تھا۔ دوستو ویسے تو اب تک تاریخ میں بے شمار مسلم لیڈرز کی آپس میں کئی چھوٹی بڑی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، لیکن جو کانفرنس 1974 میں ہوئی تھی اس کے بارے میں جان کر آج بھی ہماری مسلم دنیا کے تمام لیڈرز اندر ہی اندر کانپ جاتے ہیں۔ تو دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر مسلم ممالک کے بیچ ہونے والی اس کانفرنس کا انعقاد کس نے کرایا تھا؟ اس کانفرنس کے پیچھے کیا خاص مقصد تھا؟ اس میں شامل ہونے والے مسلم دنیا کے اتنے بڑے لیڈرز کو کیسے مارا گیا تھا؟ اور سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ آخر انہیں اتنی بے دردی سے مارے جانے کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا تھا اور انہیں مارنے کی وجہ کیا تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سب سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، بنے رہیے گا ویڈیو کے انت تک۔ ایم آئی کے نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، وہ 22 فروری 1974 کا دن تھا کہ جب OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی جانب سے پاکستان کے شہر لاہور میں ہماری دنیا کے کئی بڑے بڑے مسلم ممالک کے بیچ ایک سربراہی اجلاس یعنی کہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے والے اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ وہ دور ذوالفقار علی بھٹو کے لیے عروج کا دور تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے آپ کو نہ صرف پاکستان اور عالم اسلام بلکہ تیسری دنیا کے رہنما کے طور پر بھی دیکھتے تھے۔ دنیا کے ایک مشہور تاریخ دان اسٹینلی وولپٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ارادہ سن 1977 کے الیکشن کے بعد پاکستان میں تیسری دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس کروانے کا ارادہ تھا۔ دراصل اس کانفرنس میں تمام مسلم دنیا کے لیڈرز کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلم ممالک ایک ہو کر دنیا بھر کی ان تمام دشمن طاقتوں کا ڈٹ کر سامنا کر سکیں کہ جو ان کو چین سے نہیں جینے دیتے ہیں۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے معمر غدافی، فلسطین کے یاسر عرفات، بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان اور مصر کے صدر انوار السادات بھی شامل تھے۔ ان کے آنے سے پورے لاہور میں ایک جشن کا سما تھا، اور جشن کا یہ سما ہوتا بھی کیوں نہیں، کیونکہ مسلم دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ایک لمبے وقفے کے بعد پہلی بار ایک ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت جو کرنے والے تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے چند سالوں میں اس کانفرنس میں شامل ہونے سے ان کا مستقبل کتنا خوفناک اور کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں دنیا بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر ان کے بے دردی سے قتل کیے جانے کی خبریں کس طرح سے دکھائی جائیں گی۔ دوستو سب سے پہلے بے دردی سے قتل ہونے والوں میں سعودی عربیہ کے بادشاہ شاہ فیصل تھے، کہ جو نہ صرف OIC کے فاؤنڈر تھے بلکہ تیزی کے ساتھ اپنے ملک میں ڈیولپمنٹس کرنے کے لیے الگ الگ طریقے کے اقدامات بھی کر رہے تھے۔ ہاں، یہ وہی شاہ فیصل تھے کہ جنہوں نے 1973 کے عرب اور اسرائیل کے بیچ ہونے والی جنگ کے دوران تیل کی پیداوار روک کر ویسٹرن کنٹریز کو یہ پیغام دے دیا تھا، یعنی کہ یہ میسج دے دیا تھا کہ بے شک آل سعود انگریزوں کی مدد سے اقتدار میں آیا ہو، لیکن ہم تمام فیصلے لینے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ OIC کی کانفرنس کے ٹھیک ایک سال بعد 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کویت سے آئے ایک شخص کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی مسعود بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعود بھی شامل تھے، جو باقی کویتی لوگوں کے ساتھ سیدھا شاہ فیصل کے محل میں جا پہنچے۔ شاہ فیصل نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اپنے ماتھے کو آگے کیا تاکہ وہ اسے چوم سکیں، لیکن اس نے ماتھا چومنے کے بجائے جیب سے پستول نکالی اور گولی چلا دی۔ ایک گولی شاہ فیصل کی ٹھوڑی پر لگی اور جبکہ دوسری ایک کان کو چھوتے ہوئے نکل گئی۔ شاہ فیصل کو فوری طور پر اسپتال تو لے جایا گیا، مگر وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے اور راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ اس کے بعد حملہ آور فیصل بن مسعود نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا، جس کا 18 جون سن 1975 کو سزا کے طور پر سر قلم کر دیا گیا تھا۔ شاہ فیصل کے قتل کے 5 ماہ بعد بنگلہ دیش کے فاؤنڈر مجیب الرحمان کا بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کا قتل بھی سن 1974 میں OIC کی کانفرنس میں شرکت کرنے کی وجہ سے کیا گیا تھا، جبکہ ان کا قتل ان کی اپنی فوج کی جانب سے ہی کیا گیا تھا، اور فوج نے نہ صرف ان کا قتل کیا تھا بلکہ اقتدار پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ 15 اگست سن 1975 کو بنگلہ دیش میں جنرل ضیاء الرحمان کی طرف سے مارشل لا لاگو کر دیا گیا تھا، اور اسی کی جانب سے ملک کی آزادی کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔
اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ فوجی افسران نے بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں زبردستی داخل ہو کر نہ صرف شیخ مجیب الرحمان بلکہ ان کی پوری فیملی کو ہی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس وقت شیخ مجیب الرحمان کے خاندان کی صرف 2 ہی عورتیں بچی تھی، ایک شیخ حسینہ واجب اور دوسری شیخ مجیب الرحمان کی بہن شیخ ریحانہ۔ یہ دونوں خوش قسمت تھی کہ جو اس حادثے کے وقت جرمنی میں موجود تھی۔ یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کے پرسنل ساتھیوں نے ہی رچی تھی۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کانفرنس میں مصر کے صدر انوار السادات بھی موجود تھے، جو ایک فوجی پریڈ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ انہیں خالد اسلام بولی نام کے ایک شخص کی جانب سے قتل کر دیا گیا۔ خالد اسلام بولی خود بھی مصر کا فوجی افسر تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہیں اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ اس کے علاوہ فلسطین کے لیڈر یاسر عرفات بھی 1974 کے OIC کانفرنس میں موجود تھے، اسی لیے ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہی پڑا۔ ان کو سن 2004 میں اسرائیل کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے زہر دے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یاسر عرفات بھی موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ بالکل اسی طرح لیبیا کے صدر اور کرنل کا عہدہ رکھنے والے معمر غدافی بھی 1974 میں لاہور میں ہونے والی کانفرنس کا حصہ تھے، اور 20 اکتوبر 2011 کو معمر غدافی ناٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے ایک پائپ میں چھپے ہوئے تھے۔ اس بمباری سے ان کے سر میں کافی چوٹیں بھی آئی تھی، لیکن ناٹو کی فوج نے اسے ڈھونڈ نکالا اور دردناک طریقے سے قتل کر دیا۔ نہ صرف ان کو قتل کیا گیا تھا بلکہ ان کی لاش کو سڑکوں پر بھی گھسیٹا گیا تھا۔ دوستو، کیونکہ اس کانفرنس کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ذوالفقار علی کا کردار سب سے اہم تھا۔ انہوں نے OIC کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی ڈپلومیٹک ایبلٹیز یعنی کہ سفارتی قابلیت کے ایسے جوہر دکھائے کہ پہلی بار اسلامی دنیا کے تقریباً تمام بڑے بڑے لیڈرز ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کا ایک ایسا کارنامہ تھا کہ جس نے پورے پاکستان کو ہماری دنیا کے سامنے ایک اہم مرکز بنا کر پیش کیا تھا۔ یہی وہ کانفرنس تھی کہ جس نے پاکستان کی عالمی دنیا کے سامنے تنہائی کو ختم کر دیا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اس کانفرنس کے بعد تیسری دنیا کا اہم رہنما بن کر ابھرے، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پاکستان میں 1977 کے الیکشن میں بھٹو کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے عمدہ کامیابی حاصل کی، لیکن ان کی مخالف سیاسی پارٹیوں نے دعویٰ کیا کہ بھٹو نے انتخابات کو دھاندلی کر کے جیتا ہے۔ اس لیے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا اور ذوالفقار علی بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ بھی لگا دیا، جس کی وجہ سے کورٹ نے انہیں سزائے موت سنائی، اور پھر 4 فروری 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، جبکہ پھانسی کے کئی برسوں بعد سزائے موت سنانے والے ججوں کو خیال آیا کہ پھانسی کے علاوہ کوئی اور بھی سخت سزا دی جا سکتی تھی، لیکن اب کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ان سبھی مسلم ممالک کے لیڈرز کے قتل کے پیچھے امریکہ کی CIA کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ امریکہ ہی تھا کہ جو لاہور میں منعقد کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام مسلم لیڈروں کو ایک ایک کر کے پلاننگ کے ساتھ مرواتا چلا گیا۔ CIA نے جن لوگوں کے ہاتھوں سے ان کا قتل کرایا تھا ان کا پہلے ہی برین واش کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو سکیں۔ دراصل امریکہ اور دوسری مسلم دشمن طاقتیں ڈر گئی تھی کہ اگر 1974 کی کانفرنس میں شرکت کرنے والے مسلم لیڈرز ایک ساتھ مل کر اسی طرح سے کام کرتے رہے تو اس سے نہ صرف یورپین اور امریکن کنٹریز کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا بلکہ یہ ہمارے مقابلے میں بھی آ جائیں گے اور ڈٹ کر ہمارا مقابلہ کر سکیں گے۔ اسی لیے آئندہ تمام مسلم لیڈرز کو خبردار کرنے اور انہیں ڈرانے کے لیے امریکہ کی جانب سے یہ ایک ٹریلر دکھایا گیا تھا کہ آئندہ اگر کبھی بھی کسی بھی اسلامک کنٹریز کے لیڈر نے غلطی سے بھی ایک ساتھ مل کر ایسی کانفرنس کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا کہ جو 1974 کی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کا ہوا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کبھی دوبارہ سے مسلم ممالک اس طرح کی کانفرنس کر پائیں گے؟ کیا مسلم ممالک دوبارہ سے ایک ساتھ ہو پائیں گے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے